بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ اللہ سبحانہ کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ دوں گا۔ دعا ہے اللہ پاک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا سادہ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے کٹاٹو اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتے ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست رو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے چولی میں ڈال دیا۔ بھائی جان حضور تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی ملکہ برستی ہے۔ میرے نبی بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں عطا فرماتے ہیں۔ جن کے اخلاق بگڑے تھے انہیں اچھے اخلاق عطا فرماتے ہیں۔ وہ معاشرہ تقدس مند رشتوں کا حیا بھی کھو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے رشتوں کی قدریں ان لوگوں کو سکھائیں۔ ماں جیسا مقدس رشتہ اس کے ساتھ اس معاشرے کے بیٹے کا سلوک کیا تھا۔ اپنی ماں کو ترکے میں بانٹ رہے تھے۔ عکاس کی منڈی میں 3 بھائیوں نے اپنی ماں کو 900 درہم میں فروخت کر دیا۔ یہ اس معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ سلوک تھا۔ اسلام سے پہلے کی یہ کہانیاں ہیں کہ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو عزت و خوف کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اس بوڑھی کا جرم کیا ہے؟ تو آواز تھوڑی سی کر دیں، بس زیادہ آواز طبیعت سے الجھاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل تھوڑی سی، لوگ تھوڑے تو آواز بھی تھوڑی ہونی چاہیے۔ تو وہ فلسفی اپنے باپ کو اس بات پہ مارتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا مجرم اس لیے ہے کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور اب اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور گزرا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ سائل کی سوال کرنے کی غرض یہ تھی کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حکمت بڑی بات کہے گا جو ہم اس کی قبر کے کتبے میں لکھیں گے، گزرتے لوگ کوئی نہ کوئی پیغام دیتے جائیں گے۔ لیکن اس نے بڑی بے ڈھنگی سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے میں لکھنا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کی بیوی بچے نہیں تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنا مجرم قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے ہم کہاں تھے اور انہوں نے ہمیں کہاں آ کے رکھ دیا۔ تو یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ بچوں کے رویے تھے۔ ماں ترکے میں بڑھتی ہے، ماں منڈیوں میں بکتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی
ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب دار محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ختم والے دن باقاعدہ بھائی کو تاکید کرتے ہیں، منڈی سے مہنگا پھل بھی لے کے آنا۔ اور آدھی مسجد ہم پھلوں سے بات دیتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم دماغ پہ زور دیں تو ان کے جانے سے پہلے 1-2 ہفتہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ یہ بوڑھے ہو گئے، نقاہت آ گئی، اچھے کھانے کی ضرورت ہے، اچھے پھلوں کی ضرورت ہے۔ وہاں تو شاپر اٹھا کے نظریں چرا کے پیچھے گزرے میں نہیں جاتے تھے، کبھی یاد بھی نہیں آئی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے۔ آج مرنے کے بعد انواع اقسام کے کھانے پھل ہم نے پوری مسجد بھر دی۔ کاش زندگی میں کھلائے ہوتے نا بھائی، یہ قدریں ہم نے زندگی میں جانی ہوتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب قبرستان جاتے ہیں جوتے اتار کے جاتے ہیں، الٹے قدم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ادب زندگی میں کرو بھائی۔ ماں باپ کی قدریں میرے رسول سکھاتے ہیں، لیکن وہ ثابت کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے۔ ہم لوگ آج پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ حضور تو قدریں سکھاتے ہیں، جنت کو کھینچ کے ان کے قدموں تلے رکھتے ہیں، اور آج ماں باپ کے ساتھ اولاد کے رویے معذرت سے ہم تو بڑے درد ہے، ایسے رویے کہ یقین جانو سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مجھے میرے ملنے والے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، میں نے کہا بہن کریے، پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ عرصہ ہمیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کچھ بتائیں گے، تو فرماتی کہ آج بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھتی ہے تو قریب تھا یقین جانو کہ پھٹ جاتا۔ جب غلام نالائق ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا میری ان سے ملاقات دوبارہ 1 ہفتے بعد ہوئی تو میں نے ان کو آپ دیتا دیکھا، میں نے کہا ظالم نے پھر مارا، تو مجھے کہتے اس نے تو کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے مجھے دکھی کیا۔ میں نے کہا بہن میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ مجھے کہتے میں نے تیرا یہ بیان سوشل میڈیا پہ سنا، بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے خوف آنے لگا کہ کتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا رکھ دی۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے، کیونکہ بہت بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد آپ زندگی سے راستہ مانگو گے نا، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ اور جنہوں نے قدر کی، جنہوں نے عزت دی، جنہوں نے خدمت کی، ان کے تذکرے پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں موت کے وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ یا ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام ملا کیسے؟ ماں تھی نا، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے تو شرف کتنا بڑا پاتے۔ میرے رسول فرماتے صحابہ سے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ بڑا معروف واقعہ میں نے 1000 بار سنایا ہوا ہے، علماء سے بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، آپ نے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اچھا جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑھانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہے؟ تو وہ زیر لب مسکرایا اور کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہا میری ماں سیدھی سادی ہے نا تو باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو ساتھ کہتے ہیں آپ مجھے بھائی بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں آئے؟ میں تو ایک عام سا دکاندار ہوں،
کساب ہوں، گوشت کی دکان بنائی ہوئی ہے، سارا میں فروخت کرتا ہوں. یہ اعزاز کہاں اتنا بڑا میرا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ماں کی دعائیں ہیں، یہ ماں کا پیار ہے، اور وہ محبت سے مجھے میرے لیے یہ دعا کرتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ یقین جانو یہ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا. سبحان اللہ. خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی. یہ اعزاز بہت بڑا ہے اور ان کی قدر کرو بھائی، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یقین جانو اتنی بڑی دولت ہے، اگر ناراضگی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک نوجوان نے کہا کہ وہ کہتے مولانا آپ سے مشورہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بتائیے. جو کہتے ہیں پہلے کہانی سن لیں. میری والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور میں اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور اس بات کا میں ادراک بھی رکھتا ہوں کہ میری ماں کو میرے اوپر احسان پڑے ہیں. بڑی محنت سے پالا پوسا آج میں جوان ہوں، بلکہ شادی شدہ ہوں. وہ کہتے جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج گھر میں 2 ساس ہے اور دونوں کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے. اور وہ کہتے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے. بیوی کا ہوگا لیکن زیادہ نہیں زیادہ ماں کا ہے. تو آپ مجھے مشورہ دے میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پیارے بھائی کوئی بہن نہیں، کوئی تیرا بھائی نہیں کہ میں تمہیں یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ گزارے پھر تیرے پاس آ جائے، یا بیٹی کے پاس چلی جانا کہ بیٹیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی میں تو یہی مشورہ دوں گا، درگزر کرو، اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ نا. جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو، یہ بھی تو ماں باپ ہے نا. تو میں نے کہا آپ بھی تھوڑا سا اسے سمجھاؤ. تو میری بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کہنا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیے کیا ترکیب ہے. وہ کہنا میں اپنی ماں کا نکاح میں کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی کو تیرے نام لگا دی. ہاں جب اس کو چھت کی ضرورت تھی، سہارے کی ضرورت تھی، تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے. تو بھائی جان ان کی قدر کرو یار، یہ بہت بڑی دولت ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور امن کر کے بھی دکھاتے ہیں. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرماتے کاش کہ آج میری ماں ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، والدہ کو کوئی کام یاد آ جاتا اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے میرے محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو. ماں کی قدروں کو میرے رسول نے بحال کیا. اس معاشرے میں میرے بھائی بہن کی کوئی عزت نہیں تھی. بہنیں جس طرح بیٹیوں کو وہ لوگ منحوس کہتے تھے، بہن کو بھی منحوس کہتے تھے، اور وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. یعنی اس بات کو وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. میرے رسول نے بہن کو اتنی عزت عطا فرمائی. بھائی جان آج بھائی بہنوں کے لیے جو محبت کے جذبات رکھتے ہیں، ان بھائیوں نے اپنی بہنوں کی خاطر پردیس کے دھکے نہیں کھائے. پردیس چھوڑنا اتنا آسان نہیں. فطری محبتوں میں ایک محبت وطن کی محبت ہے. فطری محبتیں 4 ہیں، وطن ہے، مال ہے، جان ہے اور اولاد ہے. وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں. بھائی آپ کو سور کے رہنے والے ہو، آپ کو بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں سے عارضی ہجرت کرنا ہو، لاہور جانا ہو، کسی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہو، عارضی طور پر یہاں آپ کی فصلیں بھی ہیں، یہاں آپ کے کھیت بھی ہیں، یہاں گھر بھی ہیں، یہاں آپ کے کاروبار بھی ہیں، لیکن عارضی صرف بچوں کی تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں گلیاں نکاح بھی ہوتا ہے. یقیناً جس جگہ پہ بندہ رہتا ہو اس مٹی سے محبت ہوتی ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، چاہے آگے آسائشیں سہولیات زیادہ ہو، لیکن جہاں جنم لیا ہو، جہاں بچپن لڑکپن جوانی گزری ہو، چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. عارضی جانا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر تو مشکل ہوتا ہے بھائی. اور یہاں سے جب ہمارے پردیسی بھائی اڑان بھرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں. وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں. اور ان سے پوچھ کر کے دیکھ لیجیے. میرا ایک دوست ہے چاند کرنے کا، یار اتنا عرصہ ہو گیا بھائی وہ واپس آ جاؤ. تو مجھے کہتے یار میرے قدموں میں بہت ساری ذمہ داری ہے، میری بہنیں جوان ہیں اور میں نے ان کے لیے جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو قبول بھی تو نہیں کرتا جو بیٹی ساتھ 2 3 4 ٹرک جہیز کے نہ لائے اور جہیز میں انہیں گاڑی بنگلہ نہ دے. ہمارا معاشرہ تو اسے قبول ہی نہیں نہ کرتا. حالانکہ وہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہے. پہلے اخلاق تھے، پہلے کردار تھے، رویے تھے، لوگ ایک سیرت کو دیکھتے تھے. لیکن یہ اب ثانوی نصیحت ہے. اب لوگ باقاعدہ فہرست لے کے جاتے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں، تو برائے مہربانی آپ نے ظاہر اپنی بیٹی کو ہی دے رہے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دے دیں، دوسری چیزیں ہمارے پاس ساری ہیں. تو یہ لمبی فہرست دیتے ہیں باقاعدہ. اور پھر ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے پھر بھائی پردیس کے بہنوں کی خاطر دھکے کھاتے ہیں. کیونکہ بیٹیاں اگر جہیز نہ لے کے جائیں تو پھر انہیں رسوا بھی کیا جائے. معاشرے میں 4 قسم کے لوگ ہیں ہمارے.
ایک نمائش والے وہ بہت زیادہ ہے، دوسرے ڈیمانڈ والے، ڈیمانڈ نمائش سے پیدا ہوئی نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے، اور تیسرے بہروپی ہیں جو اچھا بننے کی اچھی یقین کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جنہیں تیزی مگر کی رہ جائے، اور دل میں ہوتا ہے یار کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا، لیکن وہ 1-2-4 ہفتوں کے بعد جس طرح اس بیٹی کے ساتھ وہ تانے اور اس کو جس طرح سنائی جاتی کہ چینی کا کپ بھی ٹوٹ جائے تو گھر سے لائی ہوتی مجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دی وہ استعمال کر، مجھے ایک بیٹی نے کال کی، وہ کہتی میرا جہیز تھوڑا سا لیٹ تھا تو مجھے باقاعدہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کیا گیا، وہ میرے گلاس میں پانی دینا، میری پلیٹ میں کھانا دینا، تو ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں معذرت سے کہوں گا، ہم تو موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں نا، کبھی کردار اخلاق تھے معیار لیکن آج نہیں ہے، اور ہمیں پھر اپنی دیش کو چھوڑ کر پردیس کے دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے بھائیوں نے اس دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں اپنا گھر بنایا، اور 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج بیٹیاں گھروں کی بوڑھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتے، تو اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے یہ پردیس میں جاتی ہے۔ پردیس چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو بلال حبشی اتنا روتے تھے کہ آپ کو بخار چڑھ گیا، اور اشعار پڑھتے تھے کہ اللہ ایک رات مکے میں دے دے، آپ مکے میں گزار آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو بیمار ہو گیا مکے کی جدائی، تو حضور نے دعا کی اللہ جس طرح نے ہمارے دل میں مکے کی محبت پیدا کی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت پیدا کی۔ تو یہ وطن کی محبت فطری محبت ہے، اور ہمارے بھائیوں نے یہ فطری محبت کی قربانی دی، 18 گھنٹے کام کیے۔ اور یہاں میں توجہ چاہوں گا، معذرت بھی کروں گا ساتھ، وہ پردیسی بھائی ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں، غربت کی لکیر سے اٹھا کے کہاں تک لے جاتے ہیں، معیشت آسمان کو چھونے لگتی ہے، ہماری پاکٹ منی، ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھا، اچھا لباس، اچھا کھانا، کیا کچھ نہیں ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اکثر پردیسی بھائیوں کو دیکھا جب وہ 25 سال بعد واپس آتے ہیں، کام کاج کے قابل نہیں رہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھائی سب سے ناکامہ بھائی بن جاتا ہے، وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو پھر وہیں سے شروع ہونا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ان پردیسیوں پہ بھی تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے، ان کی جو کمائی ہم نے اسی طرح پانی میں بہا دی، اس نے 10 لاکھ بھیجا، اس نے 2 لاکھ بھیجا، سب اسی طرح اڑا دیا، اور جب وہ واپس آتا تو اس کو پھر وہیں سے شروع ہونا پڑتا ہے، اس کو تو پھر کھانے بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی پالتے، کہاں گئے رہ سکتا، اس لیے ان کے حال پہ بھی رحم ہمیں کرنا چاہیے۔ باپ پوری دن چنگا لگتا ہے جتنی دیر جیب پڑتا رہتا ہے، اور جب وہ بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، کام کے قابل نہیں رہتا تو ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے۔ خیر یہ ایک الگ کہانی کا ٹکڑا ہے۔ تو ان بہنوں کے لیے بھائیوں نے پردیس کے اچھے بھائیوں نے دھکے بھی کھائے۔ یہ عزت بھائیوں کے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ بھائی جو بہن کو قبول نہیں کرتا تھا، یہ بہن کو منحوس کہتا تھا، اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، تو بہن کے لیے بھائی کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ تو جواب آتا ہے آمنہ کے لال نے۔ یہ رسول اللہ نے ہمارے دلوں میں بہنوں کے لیے کہا۔ اور یار آج تو ہمارے داماد کی بڑی عزت ہے، ہاں ہم نخرے نہیں چیرتے ہیں لوگوں کے، خوف زیادہ بھی ہوتے ہیں کہ کہیں خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو آئے ہیں اسی وقت ان کی خدمت شروع کر دیں، اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے نا تو یقیناً بات بتانے دیتے ہیں، ادھے گھنٹے بعد پانی ہے کہ باقاعدہ گھر میں جا کے تو خاطر خان خدمت ہی نہیں کی۔ میرے رسول فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ بھائی جان یہ سسرال والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں یار، جس طرح گھر میں بے تکلف ہوتے ہیں نا، دال بھی کھا لیتے ہو، اچار سے بھی کھا لیتے ہو، تو یہاں بھی تھوڑے سے بے تکلف رہا، یہاں جا کے گھر میں نہ بتائیں کہ سبزی سے روٹی کھانی پڑی ہے، 2 ماں باپ گئے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے لوگوں کی نشانی، معاذ سے کہوں گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی کمی حرکتیں نہیں کرتے کہ وہ اس بات پہ اپنی بیوی سے اور جا کے گھر میں ذلیل اس کو کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے لیے بھائی کے دل میں محبت پیدا کی۔ یا حضور کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، یہ حضور کی رضائی بہن، جہاں آپ کی بہن کا نکاح ہوا اس قبیلے سے جنگ ہوئی تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، تو عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیہ اکٹھا کرتے تھے۔ حضرت شیمہ کے دروازے تک قبیلے کے سردار آئے،
انہوں نے کہا اپنا حصہ ڈالو. کہا کرنے کیا ہے؟ کہا اپنے لوگ چھڑانے. کہا پکڑے کس نے؟ کہا مدینہ میں ایک نبوت ہے جن کا نام محمد ہے. جب یہ بات کی تو حضرت شیما کو اپنا بچپن یاد آ گیا کہ میں تو اس بھائی کو گود میں کھلایا کرتی, اس کو ڈوریاں دیتی تھی, اس کے تو لاڈ لگایا کرتی تھی. تو پھر بہن کو بھائی پہ مان کتنا تھا. بہن کہتی ہے فدیے کی ضرورت نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, میں تمہارے سارے لوگ چھڑا کے لاؤں. بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں, اور میں بھائیوں سے کہوں گا بھائی اپنی بہنوں کے مان نہ توڑا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہن حاضر ہوتی ہے, صحابہ ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے تھے. آپ اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے روک دیا کہ دیہاتی عورت تو جانتی نہیں کہ کاشان نبوت ہے, یہاں تو جبریل بھی بغیر اسے داخل نہیں ہوتے. تو آپ فرماتی کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں, میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں. صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا, آپ اندر داخل. حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے اور میں بہن کیسے آئی ہوں؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہے, وہ چھڑانے ہیں. حضور فرماتے اس کام کے لیے آئی ہوں؟ عرض کی حضور فرمایا اس کے لیے تو زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہن آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتی تو میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا. بھائی جان سارے لوگ چھوڑے, پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک رخصت کرنے آئے. بہنیں جب بھائیوں کے دروازوں پر آتی ہیں نا تو اچھے بھائی اپنے بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے, بلکہ ان کی چوریاں بھرتے ہیں. یہ میرے رسول کی سنت ہے. بہنیں گھر میں آئے تو ان کی خدمت کیا کرو یار. لیکن ہم یاد کریں تو ہمیں کبھی موقع نہیں کہ یہ بہنیں تو خود پڑھنا لے گی پڑھانا, حالانکہ وہ بولتی چھوٹوں نے بولنا نہیں چاہیے یہ مجھے فلاں نے دیے, مجھے فلاں نے دیے, تو یہ اچھی بات تو نہیں. لیکن بہنوں کے دل میں ارمان تو بڑے ہوتے ہیں نا یار کہ بھائی کچھ نہ کچھ دے. اور یقین جانو یہ جہاں آپ نے ان کا نکاح کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے اتنے میں 10-10 ہزار خرچ کرتے ہو, اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہو, لیکن بھائی جو بہن کے لیے 500,000 دیتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ بہانے میں بتاتی ہے میرے بڑے بھرا نے دیتے, اے میرے بھائیوں کو کپڑے لا کے دیتے. تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا یار, ان کے پاس جاؤ یا ان کے پاس بلاؤ, ہر دو صورتوں میں اپنی بہنوں کی جوڑیاں بنا لو, ان کی خدمت کیا. ان کی خدمت کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ان بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. معذرت سے کہوں گا, یعنی اگر اچھے بھائی ہیں تو کچھ بھائی اس طرح کے بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. بہنوں کے لیے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. 6 مہینے نہیں ہمارے گھر میں آتے اور ہمیں ان کی کبھی یاد بھی نہیں ہے. یہ تو سال بعد آ رہے ہیں تو بھائی کے ٹیبل دے کے 2 دن بعد واپس چلے جاتے ہیں. بھائی کا ساڑھے کا آنا ہم اجاڑا نہیں ہے, تو اپنے بھائی رہ کر تو فتنہ پانا ہے, یہ ہمارے رویے ہیں. اور بھائی بہنیں بلی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. روز بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یہ بھائیوں کو اچھی لگتی نہیں, لیکن بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتی بڑی اچھی ہے. مجھ سے صاحب پوچھتے ہیں مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا جی بالکل لے لینا چاہیے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور آپ جانتے ہو کتاب تحفہ نہیں, کپڑے تحفہ نہیں, بلکہ اس کے حصے کی زمین ہوتی ہے. اور یار ویسے بھی بہنوں کے دل ہی بڑے ہوتے ہیں. میں نے بھائیوں کو دیکھا کہ 1 انچ پہ 2 بھائیوں کو اس نے ذبح کر دیا تھا, لیکن بہن اپنا حصہ تو جو ہی بھائی پہ مار دیتی ہے نا. اور بھائی بھی ویسے سمجھتے ہیں ایسا ایک جہیز ٹرک دیتا ہے, نالے پانچ دیتی ہے, آلریڈی لوڈ کہنے ہی کافی ہے اور حق ادا ہوگا. بھائی باپ کی طرف سے آپ نے دینا ہے تو, لیکن بہن اپنے بھائی پہ وہ وراثت وار دیتی ہے. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, بہن کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے بھائی سے اپنا حصہ مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے. پھوپھی روپو نہیں جانا, میں مار گیا تو میرا منہ بھی نہ بنانا. اس کا جرم کیا, اس نے اپنا حق مانگا. او بھائی بہنوں کو عزت دو گے, بہنوں کی خدمت کرو گے تو اللہ کے رسول راضی ہوں گے. لیکن ہمیں کبھی بہنوں کی یاد ہی نہیں چاہیے. یار بوڑھے والدین زندہ ہوتے تھے نا, وہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. باقاعدہ داماد کو پورا کال کر کے کہتے پتہ تو چھڑ جا, باقی ہم کو بھی چھوڑ جائیں گے. اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جمع کرتی رہتی ہے, چاول چینی. ہمارے دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے, شہروں میں شاید کچھ اور طریقے سے خدمت والدین کرتے ہوں گے. تو ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں. وہ تھیلا بھر کے پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں. 1 مہینے بعد اپنے دوستوں کے لیے کپڑے بنا لیتے ہیں, بیٹی کے لیے کپڑے لے جاتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے والی وہ ساری اکٹھی کر کے. یار والدین تو مہینے میں 1 دفعہ چکر بھی لگاتے تھے. اور یار والدین تو فون کر کے حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے. آپ یاد کرو کتنی دنوں کی بہن کو گال کیے ہوئے,
یاد کرو کتنی دیر ہوئی اس سے ملاقات کیے ہوئے. یار کبھی کبھی کال کر کے کہا تو باجی میں اداس ہو گیا, ملاقات ہی کرنے واسطے آ جائے, خود گاڑی دے کے چلے جاؤ یار, تھوڑا سا وقت نکال کے چلے جاؤ نا یار. تو اپنی بہنوں کو عزت دو, بہنوں کو عزت دینا میرے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. اس معاشرے میں میرے بھائی بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی, بیٹیاں ملموس تھیں, بیٹیاں زندہ گرگور ہو رہی تھیں, بیٹیاں پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھیں. سنن داروی کا حوالہ ہے, ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو حضور زمانے جاہلیت میں پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا, اور کہا آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہے, چین نہیں آتا. چنن پوچھا کہا ناک بچانے کا راستے یہی تھا یا گڑھے میں تھی یا پانی, میں نے تو پانی میں بہا دی. حضور فرماتے اسے کیا کیا تو میرے کنویں پہ لے گیا, عرض کی حضور اس کو میں نے دھکا دیا اور وہ ننھی گلی دھوکا کھا کے اوپر آئی. اس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا آئے میرے ابا مجھے بچا لے. اللہ, حضور اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. حضور فرماتے مجھے پھر بتاؤ, جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا اور ننھی گلی دھوکا کھا کے اوپر آئی, تیری طرف دیکھ اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. وہ صحابی کہتا حضور اس نے مجھے کہا ابو جی مجھے بچا لو, ابو جی مجھے بچا لو, ابو جی مجھے بچا لو. میرے رسول اتنا روتے کہ ساری داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. یہ تھا بیٹی کے ساتھ ایک باپ کا سلوک. یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی, یہ بیٹی گڑھے میں کھود دی جاتی ہے. اس بیٹی کو منحوس کہا جاتا تھا. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, فاطمہ کو فرماتے بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں, بیٹی ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. فاجلس فی مجلسی, جس جگہ خود بیٹھ کے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو بیٹھاتے ہیں. اور میں بیٹیاں منحوس نہیں, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اللہ کے رسول سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ کو ملتے ہیں. جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا کو ملتے ہیں. اور تعلیم دی امت کو جب گھر میں کچھ کھانے کو لاؤ نا تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن یہاں بھی ہماری جہالت ہے. آپ کہتے ہیں پترا نہ بہت پالن دستو بازو بنن کی اسائی پیڑھی بنیں گے, انہوں دینا کی فائدہ یہ تو پرایا تھا میں کہ ہمارے رویے اللہ معاف فرمائے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہمارے یہاں زیادہ بیٹیاں کسی کے ہاں ہو نا تو اس کی بھی معاشرے میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی. مجھے ایک دو دن پہلے فیصل آباد سے ایک کڑیاں نکال کی, مجھے کہتی مولانا ثاقب صاحب سے میری بیٹی کے لیے دعا کریں, 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں, بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا ماں جی بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے. رحمت تو ہم کہہ رہے ہیں نا, لیکن جہاں شادی کی ہے انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو گھر میں رہے گی. یہ ہے ہمارا معاشرہ. میں نے اللہ سے دعا کی نا مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے دعا قبول کی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 بجے ہونے سے کمرے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے, ماں جب بسی میں بچے کو کچھ ہوا تو مجھے واپس آ کے بتا دی کہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. تقدیر سے کیوں نچتے ہیں ہم؟ آج جہالت ہمارے اندر بھی آ گئی نا. وہ بیٹیوں کو منحوس کہتے تھے اور آج کسی کی ہم بیٹی 1 سے 2 ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف کڑیاں جمتی ہیں. بیٹیاں رحمت ہے, بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے یار. ساسا بن ناجی المجاشی کی عرب کا بہت بڑا شاعر ہے. اس نے حضور سے عرض کیا حضور میں نے زمانے جاہلیت میں 360 یا کم و بیش بچیوں کا تذکرہ کیا, کچھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے. ان کے باپوں کو لالچ دے کے فدیہ دے کے قابل مکھیاں دے کے میں نے بچیوں کو بچایا, اس کا اجر ہے. تو میرے رسول فرماتے اللہ نے تجھے اجر دے تو دیا ہے. عرض کی حضور کو کیسے؟ فرمایا اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا. بعض کا جہالت کے زمانے میں کیا گیا شامل کرنے کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. بیٹی کو عزت حضور عطا فرماتے. اس معاشرے میں بیوی کا کوئی حال نہیں, بیوی پاؤں کا جوتا تیار کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیوی کو عزت عطا فرمائی. یہ آپ کا مسائل میں ہندوستان 10ویں صدی کے نام سے عورت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ اس کی تاریخ کو تو پڑھ کے دیکھیں, کسی کا خامن دنیا سے جاتا ہے تو وفا کی کہانی وہ کہتے ہیں اس طرح پوری ہوتی ہے جس آگ میں جس چتا میں وہ جل رہا ہے اس میں تم بھی چلانے لگو. لڑنے کو کس طرح نہیں چاہتا ہے, بھائی کو شراب پلاتے, اس کو جذبات دلاتے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اس کو بند کوٹری میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں ٹیکنی ڈال سر کے بال اتار دیتے. وہ شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرمائی, حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. پھر حضور فرماتے عائشہ یہ بتاؤ آپ نے کہاں مونچھ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور میں نے یہاں مونچھ رکھی, میرے محبت وہیں لب رکھ کے پانی پیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹی فاطمہ کو فرماتے جو ابو سے کہو کہ وہی کے اوپر جو چادر
آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی، وہ مجھے عطا کر دے۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا حضور ابھی چادر مانگی۔ حضور فرماتے بیٹا ابھی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے؟ آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے، فرمایا میں نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دیتا۔ اس عورت کو عزت میرے رسول نے عطا فرمائی۔ اور معذرت سے کہوں گا آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ بڑا تلخ ہو چکا ہے۔ میں ایک فیصلہ تھا وہاں حاصل ہوا، بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے صرف اتنا کہا کہ چلو جی معاف کر دو گے، پاؤں سے جوتا اترا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا گیا اور آواز تھی کہ جوتی پوری آئی لا الہ الا اللہ کا سچا۔ کوئی مرد بات کرتا تو باپ سن کر کوسم دیتی، ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے تو اللہ کے رسول تو عورت کو عزت دیتے ہیں یار، اور آج ہم بھی اس کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے اس کی محبوبہ ہوتی ہے یار، اس کے ناز اٹھاتا ہے اس کا مرد۔ اور اچھے مرد کی نشانی مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا میں نے بیان پڑھا، اتنا مزہ آیا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، اور یہ ہر شوہر میں 6 خوبیاں ہونی چاہیے، اور ایک اچھے شوہر میں یہ 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں یہ ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہو جاتے ہیں، گھر آتے ہیں مسکراتے ہو جاتے ہیں۔ ہم دکان پہ ہیں تو اخلاق دکھاتے ہیں اور وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری غرض کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خریدار سے نفع لینا تو 200-300-400 بھائی جان، جہاں سے آپ کو 200 روپے کا نفع ملا وہاں آپ پورے اخلاق اور پورے یکسو ہو کے اس سے مخاطب رہے۔ جس نے آپ کے بچوں کو سنبھالا ہے، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے کوئی بہنیں بھائی ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، تو یار گھر آ کے ہم فرعون بنتے ہیں، گھر آ کے ہم طلب ہو جائیں، برتن اٹھا کے دیوار سے مارنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بھائی جس طرح 8 بیٹے وہاں اخلاق تھے، یہاں بھی 2 لوگوں کے لیے مسکرا کے مل دو، کیا جائے گا یار آپ کا؟ اس کا دل خوش ہو جائے گا یار، وہ آپ کی راہوں میں بیٹھی ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہو جاتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہو جاتے ہیں۔ ہم آتے بھی معذرت سے کہوں گا مسکراتے رہ جاتے ہیں، مسکراتے۔ بیوی اگر شوہر جا رہا ہو تو کام کہتے ہیں کہ آتے ہوئے یہ چیزیں لے آنا، تو ہم گالیاں دے کے نکل جاتے ہیں، اور واپس آ کے پوچھ لیں کہ وہ لائیں ہیں کہ نہیں، پھر گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ لیکن آپ فرماتی میرے شوہر کی عادت کیا ہے؟ آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے۔ اور تیسری خوبی آپ فرماتی ہے آپ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ ہم باہر دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں، بھائی میں 2 لاکھ اڑا کے بیوی سے 100 روپے کا بھی حساب دے دیں، تیرے کڑے خرچے دے، اور جو خرچ کیے وہ کہاں کہاں کی وہ تو مجھے بتاؤ۔ اور پھر کچھ فرما بردار بیٹے ایسے ہوتے ہیں وہ یہ ڈیوٹی خود نہیں اپنے کندھوں پہ لیتے، حالانکہ یہ شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کو خرچ خود دے، دوسروں کی خدمت بھی اس کے کندھوں پہ ہے۔ معذرت سے کہوں گا، اختلاف نہ کیجیے گا، بات کو ذرا تھوڑا سا اس کو معقول سمجھیے گا، لیکن خدمت بھرپور کرے اپنے بڑوں کی۔ ہم کہتے ہیں ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھرتے ہیں وہ کبھی نہ آئے، لیکن اپنی بیوی کو خرچ بندہ خود دیا، اس کا حسن زیادہ ہے، کہ وہاں تو بے تکلف ہوتی ہے بیوی، اور کچھ رشتوں سے تکلف بندے کو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور عورتوں میں تو اکثر جھگڑے رہتے ہیں، کسی بات میں جھگڑا تو وہ خرچہ بند کر دیتے ہیں اور باقاعدہ بدلے لیے جاتے ہیں۔ تو شوہر کا حق ہے وہ اپنی بیوی کی خدمت خود کرے۔ فرماتی میرا شوہر خرچ دینے میں بخل نہیں کرے۔ اور چوتھی نشانی آپ کو خوبی یہ ہے کہ کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ ایک ہوتا ہے خرچہ مانگا جائے تو بخل نہ کیا جائے، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ خرچ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد کو پتا ہونا کہ اس کی کیا کیا ضرورت ہے، اور کچھ مرد ہمارے بڑے کہتے ہیں یار میری بیوی بڑی شادی ہے، کبھی انہیں کوئی خواہش نہیں کی، وہ بھائی اس نے نہیں کی تو آپ بھی پوری کر دو۔ معذرت سے کہوں گا اگر اس نے نہیں کبھی آپ سے خواہش کی تو آپ بھی کوئی نہ کچھ کی خواہش پوری کرو۔ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہونی چاہیے کہ یار خواہش کی کرتی میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ اچھے شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے نان و نفقے کا بندوبست خود کرے۔ اور 5ویں خوبی فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ میں اگر ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں، کھانا پیش کرتی ہوں، کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں، تو میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اسیانہ کی سیر کر نہیں چڑھانا، بس پورا ٹھیک ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا اور ان کی نہیں کرنا۔ اچھے مرد کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کو خدمت کرے تو شکریہ بھی ادا
تو کھانا اس خاتون نے اچھا پیش کیا، فرمایا یار اپنی بیوی کو ذرا پردے میں تو بولا، وہ آئی کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، تو وہ رونے لگے، کہا بیٹا میں نے تو تعریف کی ہے، مجھے آپ کیوں روئی ہو؟ کہتی آپ کی بات پہ تو یہ روئی میں آپ کے مرید کی بات پہ، آپ کیا ہوگا 20 سال ہو گئے اس شخص کے نکاح میں آئی ہوں، اس میں کبھی نہیں کہا تم نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میرے رسول گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، عرض کی حضور سالن دی ہے، روٹی اور سرکہ ہے، تو حضور فرماتے وہی دے دو۔ میرے نبی سرکے سے یا روٹی کھاتے ہیں اور ساتھ کیا ہوتے فرماتے ہیں واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگے کھانا بنتا ہی رہا اور 3 گھنٹے بعد دسترخوان پہ بھی لگاتے ہیں۔ اگر کھانے میں کبھی کبھی ہوتا ہے نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہم برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے ہیں۔ اور ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ نے کہ تیری ماں نے تیرے کھانا بنانا نہیں سکھایا، معذرت سے دوست آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں یار سکھایا۔ اور چھٹی خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے جو بہت بڑی بات ہے، اس بات پہ دوستو میں اور آپ ضرور غور کریں۔ آپ فرماتی اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی نا، غلطی ہو جاتی تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا، لیکن ہمارے رویے اتنے درد ہے، یقیناً رونا آتا ہے بادشاہ کی باتیں سنتے نا ہمارے معاشرے میں ہمارے جوان کہتے ہیں اور باقاعدہ اتنے گھٹیا لفظ بولتے ہیں کہ وہ آپ کے دل آ کے رہ جائے میرے والی نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بلکہ پورا خاندان ایک طرف جمع ہو گیا، کہتے ہیں 6 مہینے والی یہ کر بتانے ہیں یار، کوئی ہماری بہن بیٹی کو 6 مہینے لگائے ہمیں کیسا لگے گا یار؟ یہ کتنے عجیب ہمارے رویے ہیں یار، اس کو 6 مہینے لگاؤ اس کی عقل ٹکانے آ جائے گی۔ اور چھوٹی چھوٹی بات ہمارے پاس دارالفتاء میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہ طلاق کی ریشیوز کر بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، روٹی ٹائم پر نہیں ملی، کپڑے ٹائم پر نہیں ملے، گل نہیں بنتی، یہ لڑائی ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا حضرت آپ اس کو چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے، جینا عذاب کر دیا اس عورت نے، تو آپ فرماتے ہیں یہ خوبی کی وجہ سے، کہا وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے۔ کردار بھی کوئی یاد چیز ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا ہم اپنے اندر تھوڑی سی ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو کیا کسی مفکر نے کہا کسی کی طرف ایک انگلی کرتے تو 4 تو اپنی طرف ہوتی ہے، کبھی ہم اپنے اندر بھی تو دیکھیں نا، ہم کتنے کو اچھے ہیں، کتنے کو پاکیزہ ہے، ہمارے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، تقاضا تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، یہ بھی خوبی اس میں ہونی چاہیے، یہ خوبیاں ہم بھی تو اپنائیں نا اپنے اندر۔ تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کی غلطی کو معاف کرے، یہ میرے رسول سے سیکھے ہوئے صحابہ تھے۔ عورت کو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس میں اور کچھ باتیں آپ کو روشن کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس رشتوں کو عزت عطا فرمائی، ماں کا وقار بلند کیا، ماں کے قدموں تلے چلا۔ بہن بھائیوں کے لیے مان ہوتی ہے، بھائیوں سے کہوں گا بہنوں کے مان نہ توڑیے گا۔ بیٹیاں 4 ہوں یا 10 ہوں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے بھائی، بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھیے گا، کبھی منحوس نہ کہیے گا۔ اور جو بیوی ہے وہ پاؤں کا جوتا نہیں ہوتا، وہ شوہر کے لیے اس کی محبوبہ ہوتی ہے، اس کے ناز برداریاں اس کا شوہر ہی دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی، آپ کے ماتحت کام کرنے والے، آپ کے ملازم، آپ کی دکان پہ، آپ کے کھیتوں میں فصلوں کو چارہ ڈالنے والے، گھر کے باہر چوکیداری کرنے والے، وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے تو اس کو آپ چچا کہہ سکتے ہو، اس کو انسان ضرور سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے رسول نے جو ہمیں قدریں سکھائی ہمیں ہمیشہ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔